The path of the knowledge is the way to Jannah. The path of the knowledge is the way to Jannah. Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ڈیئر ویورز آف مدنی چینل، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کی اولاد میں سے ہیں، گلستان اہل بیت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں اور اہل بیت کرام میں شامل ہیں. آج انشاءاللہ ان کے بارے میں سنیں گے. حالانکہ ہمارا ٹاپک تو یہی ہوتا ہے کہ نجات کا راستہ، پاتھ ٹو سکسیس، کامیابی کا راستہ. جی ہاں، نیک لوگوں کی زندگی کے پہلو اپنانا، نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا، نیک لوگوں کے نقش قدم پہ چلنا، دس از آل دا پاتھ ٹو سکسیس. یہ بھی کامیابی کا ایک راستہ ہے، یہ بھی ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بڑھ کر نہ چاہے اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو، میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے اور محبوب نہ ہو جائے. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے. ہمیں محبت کرنی ہے اور یہ بھی ایک کامیابی کا راستہ ہے. آج انشاءاللہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مدنی پھول سنیں گے. اور جو بڑے مشہور ہے، کنڈے کی نیاز ہوتی ہے ایک اصال ثواب کی، جو ہے وہ 15 رجب المرجب کو. یہ کیا ہے انشاءاللہ، اصال ثواب کی برکتیں کیا ہیں، یہ بھی آج انشاءاللہ کور کریں گے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے وسیم بھائی موجود ہیں، حفیظ الرحمن اتاری موجود ہیں ہمارے ساتھ، صفی اللہ بھائی ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج آصف مدنی موجود ہیں. تلاوت ہوگی، نعت ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اذن طیبہ اذن طیبہ
مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، لے چلے ہم کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، یاد طیبہ یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو، یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو، چشم ترسو زے جگر شاہ مدینہ دے دو، چشم ترسو زے جگر شاہ مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ، اور چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، اپنا غم ہم کو شہنشاہ مدینہ دے دو، اپنا غم ہم کو شہنشاہ مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اور وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم، وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم، ایک جھلک ہے میرے سلطان مدینہ دے دو، ایک جھلک ہے میرے سلطان مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اور کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو، اپنے عطار سگے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار
وہ سفینہ دے دو. Ameen. Allahumma ameen. Dear viewers of Bandi channel, today's topic is about one of the blessed personality, as I mentioned before, Hazrat Imam Jafar Sadiq Allah Rahmatul Razik. Inshallah azza wa jal آج ان کے بارے میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, the person who desperately needs something should decide salat upon me in abundance, because it removes difficulties and troubles, increases sustenance and fulfills the needs. آج پریشان ہے نا, بیمار ہے, میرے آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں ڈیسپریٹ ہونا کسی بھی چیز کے لیے تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں اور کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں. صرف یہ دکھ درد دور نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا, پریشانیاں بھی دور ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وسیم بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی آل اولاد, ان میں سے ایک بلیسڈ پرسنالٹی ہیں, ایک مہکتے ہوئے پھول, اور وہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا نا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان کو تھام لوگے تو گمراہ نہیں ہوگے, ایک کتاب اللہ اور ایک میری آل. ان سے محبت کا بتایا گیا, ان سے اپنائیت کا بتایا گیا, ان کی رسپیکٹ کا بتایا گیا. بہت سارے ریزن ہیں. آج ایک انہی میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے اہل بیت کے ہی تذکرہ خیر ہوگا انشاءاللہ. Bapu, alhamdulillah, Imam Jafar Sadiq radiyallahu ta'ala anhu. Today we're listening about this great personality, and it's a saying as well that wherever Allah Azza wa Jalla's pious people, wherever their name is mentioned, Allah Azza wa Jalla's mercy descends upon that place. So alhamdulillah, we're hearing about this great personality who had taqwa, the fear of Allah, he had the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But talking about role models today, Bapu, today, you know what happens if you go into a field, you want to play some sort kind of sports or something like that, you look for some motivation that I want to become like this person. This person has got a name in this industry, I want to become like that. We as Muslims, we must follow the pious people of Allah. These, alhamdulillah, we have the Quran for guidance, we have the Hadith for guidance. But these pious people of Allah, their life should be motivation for us. Their salah, their fear of Allah, this motivates us to increase our taqwa. This motivates us to increase our worship for Allah Azza wa Jal. So if we hold on to these great personalities, inshallah Azza wa Jal, by the blessing of them, we will also become better people. We will also become pious people, inshallah Azza wa Jal. So it's all about holding on to these great personalities so we can seek guidance from them, inshallah. MashaAllah, that's why ہم ٹاپکس لیتے ہیں ایسی پرسنالٹی جنہوں نے واقعی کامیاب زندگی گزاری ہے, وہ واقعی رول ماڈل ہیں ہمارے لیے کہ ان کا تقوی, ان کی زندگی, ان کی پرہیزگاری. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, where he was born, what's the actual name, انشاءاللہ ہمارے صفی اللہ بھائی اس کے بارے میں بتائیں گے. کہاں پیدا ہوئے, کیا نام تھا, کیا لقب تھا, والدین کون تھے؟ Alhamdulillah, Bapu, we're talking about a very beautiful personality who was a descendant from the Prophet sallallahu alaihi wasallam's family as well. And Hazrat Sayyidina Imam Jafar Sadiq radiyallahu ta'ala, who was born on a Monday on the 17th of Rabiul Awwal 83 Hijri in the blessed city of Madinatul Munawwara. Subhanallah. And they are also known as Abu Abdullah and Abu Ismail, and their name is Ja'far bin Muhammad. Jafar. And Hazrat, and now talking about their parents, Imam Jafar Sadiq radiyallahu ta'ala anhu is the son of Hazrat Sayyidina Imam Baqir radiyallahu ta'ala anhu, who is the son of Sayyidina Imam Zainul Abidin radiyallahu ta'ala anhu, who is the son of Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, who is the son of the beloved daughter of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimatu Zahra radiyallahu ta'ala anha. And talking about their mother, his beloved mother was also very blessed and pious as well, was the daughter of Hazrat Qasim radiyallahu ta'ala anhu, who was the grandson of the first Khalifa of Islam, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah, MashaAllah. حفیظ بھائی, کیسی پرسنالٹی. آپ صرف وہ ہوتے ہیں نا کہ ان کی نسبتیں دیکھ لیں کیسی ہیں. والد تو وہ بھی تقوی کے پرہیزگاری ہیں, ان کی اپنی مثال آپ ہے. والدہ کی طرف دیکھیں تو وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں, تو پھر ان کی مثال اپنی آپ ہے. دیکھو نا, امام باقر والدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, جی پردادا آپو آنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نی, یعنی انہوں نے وجہ سے, یا انہوں نے لڑی چو 2 دفعہ پیدا ہویا. انہوں نے والدہ اور نے نانا جڑے, انہوں نے والدہ اور والد, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ لڑی چوئے
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾਰਾ ਨੇ ਵਾਲਦਾ ਵੀ جی ਉਹ ਵੀ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਲੜੀ ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੋਏ ਲੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆਈਆਂ سبحان اللہ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਸਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜਦ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਨਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਥੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਸਲ سبحان اللہ سن تکو نا اللہ والد انہوں نے میں وقت ملا انشاءاللہ کر سے امام باقر اپنے زمانے نے امام اپنے زمانے نے استاد اچھا انہوں نے اگوں پھر دادا دادا سے زین العابدین وہ اتنی کہ صرف مطلب نا ہی زین العابدین آنا کہ انہوں نے نا تھا کیسا بڑے نا سے جڑے دو شہید ہوئی گئے سے نا سارے نے تریاں پرانے نا علی اللہ علی اکبر بھی شہید ہوئی گئے علی اصغر بھی شہید ہوئے گئے سے کربلا بھی اے درمیان والے علی انہوں نے نا سا علی اوسط لیکن نا زین العابدین ہو گیا کہ اتنی سجدے اتنی کثرت لیکن صرف علم ہی نہیں سا انہاں اپنے زمانے نے استاد تو انہاں نے مطلب گل کرنے کا ٹورنے ہیں نا نکے رونے سے پہ کو رہا ہے جی کوئی بزرگ کولوں لنگے تو سمجھا کچھ ہے رونے پہ کیا گل ہوئی بھائی جی تے بھائی کیا رونے اتساں کوئی کھیڑنے والی چیز کوئی دوسرا طریقہ مت ہے کوئی آہ لگے میں جہنم تے دوزخ نے خوف نہ رونا پیا اللہ وہ 4 سال نہ بچہ پر تربیت کیڑے گھراں چ ہوئی سبحان اللہ کیا بات اللہ رسول نہ ہر ویلے نہ سبحان اللہ جی ماشاءاللہ ہر ویلے سچ ہر ویلے باتاں ہر ویلے تلاوتاں ہر ویلے اللہ نہ خوف تے پھر اس طرح بھائی کیا بات ہے ہاں بالکل جی کیوں رونے پیا او یار تو نکا ہے جت ہے سوپرتا ہے جت تھئی بھی نہیں جت سوپرتا ہے جنم نہیں مطلب بالغ ہونا بندہ اس نے پر نہیں سو تکھیا نہیں کدے جے اگ بالے لگنے گھراں وچ تندوراں وچ تے بڑیاں بڑیاں لکڑیاں کی اگ نہیں لگنی پہلوں انہاں کی اگ لانے نکے نکے سکلے لانے انہیں کیا لانے پھر بڑیاں لکڑیاں اللہ اکبر کیا سوچ ہے ڈرنا پیا کہ یہ نہ ہوئے ابو جہل تو وہ جو بڑے کافراں کی جہنم میں آگ نہ لگے انہیں کہ لانے والے کو ایسا نکیا نکیا کہ نہ ہوئی بھائی اللہ اللہ کتنا خوف ہے انہوں نے کتنی عاجزی ہے انہوں نے اور بعد پھر تساں بڑے ہوئے آنے اتنا ہی کافی ہے انہوں واسطے آہنا اہل بیت چوئے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے استاد ہے اللہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے استاد اور ایک انہوں نے نہیں ہے باجزید بستامی نے سبحان اللہ سبحان اللہ سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ ایک بھی لگا یعنی جیڑا نام سوچاؤ نا وہ شاگرد ہی ہے جی تو استاد نہیں کیا گل کر سکتا کیا بات ہے کیا حفیظ بھائی نقطہ لے کر آئے کہ آئے استاد کو دیکھیں اس نے شاگرد کیسے نکالے ایک سے ایک بڑھ کر ایک ہے امام مالک کو لے لیں تو وہ مالکیوں کے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو لے لے تو وہ حنفیوں کے امام ہیں اور انہوں نے سیکھا کہاں سے تربیت لی وہ جو تھے ان کے اساتذہ میں جو شامل ہے وہ امام جعفر صادق علیہ رحمت الرازق ہیں اور امام مالک علیہ رحمہ تو وہ مطلب ادب دیکھیں کیسا مدینے کا کرتے تھے کہ وہ اگر ان کو استنجا کی بھی عادت ہوتی تھی تو مدینے سے باہر جاتے تھے کبھی بھی انہوں نے کہا گھوڑے پہ سوار ہو جائے کہتے میں مدینے کی زمین کو کیسے ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے رو دوں جہاں پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہی نہیں امام شافی آئے انہوں نے کہا تو تکھے نے باہر گھوڑے بدے ہوئے جی تے اہل بڑے چنگے گھوڑے تساں کول چاہیے کیوں سارے نہیں ایک تے رہن دیو نا اپنے کول نہیں جنہ گلیاں وچ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قدم مبارک لگے تو اتھے میں گھوڑے نہیں مطلب کہ انہوں نے ٹاپو کیسے رو دوں اس کی جنا کیا بات ہے اب آپ نے افیبا نے اتنے نام لے لیا اگر انہی کی بات پر جائیں تو ایک پورا ٹاپک چاہیے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے ان میں اتنے بڑے بڑے نام سفیان ثوری علیہ رحمہ امام مالک ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آصف بھائی بڑا زبردست ٹاپک ہے اور بہت کچھ ان کے بارے میں جو ہے وہ سنا ان کا تقوی ان کی پرہیزگاری ان کے علم کے حوالے سے ماشاءاللہ حفیظ بھائی نے مینشن کیتا تو اسی بھی مینشن کیتا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ ہستی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے مہتے ہوئے ایک پھول آ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਖੁਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਿਸਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹਫੀਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਸਬਤ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇਖੋ, ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੇ ਮਾਂ ਫਾਤਮਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਖੌਫ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਇਮਾਮ ਦਾਊਦ ਤਾਈ ਰਹਿਮਤੁllahi ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਘਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸਬਤ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਿਲ ਸਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, تو ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਮਦਨੀ ਫੂਲ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ व तआला ਦਾ ਖੌਫ ਤਕਵਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਮਜ਼ੀਦ ਰਾਗਿਬ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ داؤد تائی تو یہ زاہد زمانہ ہے، تینوں نصیحت کی ضرورت ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ گل کی تو کہنے لگے نہیں تسی سانو نصیحت کرو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آل دے وچ تواڈے لیے نصیحت کرنا ضروری ہے۔ تے کہنے لگے میں اس چیز تو ڈرنا کہ کل قیامت دے دن میرے جد اعلیٰ میرے کو سوال نہ کر رہے کہ اے جعفر تم نے میری نسبت دا خیال نہیں کیتا، تو نے میری نسبت دی تکریم نہیں کیتی۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جڑی بخشش دا دار و مدار ہے وہ نسبت تے نہیں۔ ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ نے واقعہ بیان کیا، اور واقعی ایسے لوگوں کی لائف ہی کہتے ہیں نا کہ وہ پاتھ ٹو سکسیس، کامیابی کا راستہ یہی آپ دیکھیں، کیسی ہمبلنس ہے، کیسی عاجزی ہے، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری، اس کے بعد بھی حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ کوئی عام نہیں تھے، وہ خود اتنے اللہ کے اتنے بڑے ولی کہ 40 سال تک وہ روزے رکھتے رہے۔ 40 سال حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے 40 سال روزے رکھتے رہے، لیکن ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ ہم تو ایک روزہ رکھتے ہیں، پوری دنیا میں خبر ہوتی ہے آج یار روزہ ہے، پتا یار بس دعا بڑا مشکل وقت ہو گیا ہے، 2 گھنٹے رہ گئے، 3 گھنٹہ آج روزہ رکھ لیا تھا میں نے، آج وہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے نا تو میں نے روزہ، ارے بھائی رکھ لیا تھا اللہ کے، 40 سال روزے رکھ رہے ہیں، ان کے گھر والوں کو نہیں پتا ہے۔ امیر علیہ سنت دعوت برکاتہ انہوں نے اپنے بیان میں فرمایا کہ وہ کھانا لے کر جاتے تھے، صبح کھانا دیتے تھے، راستے میں صدقہ کر دیتے تھے، غریب کو دیتے تھے، واپس آگے کھا لیتے تھے۔ 40 سال تک گھر والوں کو جس کے نہیں پتا چل رہا ہو کہ یہ روزے سے ہیں، آپ بتائیں اس کے تقوی کا کیا عالم ہوگا، اور وہ کن کی بارگاہ میں جا رہا ہے؟ وہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور وہاں کے جو مدنی پھول ملتے ہیں اس کے بعد رو رہے ہیں، اور خوف خدا بڑھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کو دیکھ کر جو ہے نا، اللہ والے وہی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو واقعی ان کی بارگاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حفیظ بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے، کروڑوں مرید، سب سے زیادہ جو ہیں فالو کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ 70 سال عمر تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی، کبھی انہوں نے زندگی میں غیبت نہیں کی تھی۔ تقویٰ پر وہ کہتے ہیں نا انسان استاد سے سیکھتا ہے، کن سے؟ کہتے ہیں میں بہت سو کی صحبت میں رہا، 2 سال امام باقر علیہ رحمہ، امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے میں نے حاصل کی تربیت، صحبت میں رہا، اگر یہ 2 سال میری زندگی میں نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ مطلب آپ فرمانے والوں کی زندگی بھی دیکھیں کہ جو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر ادا کرتے رہے، جو 30 سال روزانہ رات کو قرآن ختم کرتے رہے، جس جگہ پہ ان کا انتقال ہوا وہاں پر انہوں نے 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا۔ یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ عقل مند دنیا میں نے کسی کو دیکھا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں یہ 2 سال ان کی صحبت میں نہ گزارتا تو امام اعظم ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ But you're talking about taqwa, you're talking about the fear of Allah. If you look at Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, today you know people they say to you, brother, I've got work, I haven't got time for namaz, I can't pray my Zuhr namaz, why? Because I'm busy at work. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, he was such a businessman that he had businesses all over the Arab world, not a small country, he had businesses all over the Arab world. And it's not today's day and age where you catch a flight and you can reach the other side of the world in a few hours, no. He had businesses all over the Arab world. One of his employees says that one day Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, he opened his shop. As soon as he opened his shop, he took out his musalla, and he says that I could see tears were flowing from the eyes of Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. Meaning they used to take time out to pray their namaz during the work. But today we are at work, we are at school, we are at college or university, we don't pray our namaz. And at the same time you're talking about taqwa. If you look at Imam Ja'far Sadiq radiyallahu ta'ala anhu, his blessed father, Hafiz Bhai mentioned a valid point that at the age of 4 years old, he was crying due to the fear of Jahannam. It's mentioned that where did he find this from? Where did he see this? It's mentioned that when he used to go to sleep at night,
At times he used to wake up in the night and he used to see his father. His father used to be crying in the fear of Allah. He used to say, Ya Allah Azza wa Jal, you have commanded me many things. I'm not able to fulfill your commandments. Ya Allah Azza wa Jal, you have told me to stay away from so and so action. I'm not able to stay away from those actions. He used to have tears flowing from his eyes and he used to say, Ya Allah, I am a criminal. Please forgive me, please forgive me. Meaning that the reason why these personalities used to cry in the fear of Allah, because they used to see their parents cry in the fear of Allah. And today, parents say that, brother, I want my child to become a namazi. Do we read namaz today that we want our children to become namazi? Today, do we fast in the month of Ramadan that we want our children to fast in the month of Ramadan? Today, people are drug dealers and they say that I'm a drug dealer but I don't want my child to become a drug dealer. Science today tells you that whatever you do, your son will also do that. Whatever you want your son to do, you do that first and then your son will do it as well. सही सही कह रहे हैं हफीज भाई, क्या मदनी फूल दिया, वाकई घर से ही तरबियत होती है। माँ बाप को देखकर 4 साल की उम्र में तकवा कौन सिखा रहा है? 4 साल का आज हमारे घर में बच्चा जो वो कंप्यूटर उसको आता है, उसको सोशल मीडिया पे पहुंचना आता है, गेम्स, अच्छा जो हमें नहीं, हम फखर से कहते हैं हमें नहीं आता, हमारे बच्चे को आता है। अरे भाई तो आपने बच्चे के हाथ में दिया क्या? कुरान देते, कुरान पढ़ना नहीं आया, बच्चे को मोबाइल चलाना आ गया और हम फखर से पूरी जो है वो बता रहे होते हैं कि हमारे बच्चे को ये आ रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, एट द एज ऑफ ओनली 4 यार, 4 सालों कहते हैं बच्चे, हम तो यहाँ मस्जिदों में ही 5-6 साल में बेचते हैं, लेकिन 4 साल की उम्र में इनका तकवा और खौफ खुदा। क्या बात है। और तुसा ये देखो ना कि परवरिश किहड़े घरां च हो रही है, किन्ना लोकां दे विच हो रही है, और फिर खानदान कैसा आया है। अच्छा हुण बाज़ औकात असां ये महसूस करने आं कि जनाब ये गल्लां करने सिर्फ कोई उलमाए दीन होने से, सिर्फ कुरान पढ़िया, हदीस पढ़िया, असल आम लोगों ने जिन्हें बारे से गल्लां एक इमेज आ, हालांकि बिल्कुल ठीक नहीं है। इन्होंने मैं शागिर्दां ने ना कहंदे ना तुसां अगे जी, ते एक शागिर्द है जाबर बिन हयान, टॉप पहला केमिस्ट मुसलमान ने दुनिया का, फादर ऑफ केमिस्ट कहा जाता है उनको। कुछ स्कूल पढ़िया से सुभान इमाम जाफर सादिक। क्या बात, सुभान अल्लाह। शायद पहली दफा सुन रहे होंगे, पता ही नहीं होगा, देख पता ही नहीं हो सी जी। और जिस वेले भी ओ कोरे गल करने से जी, आज लोग कहने बस ये उलमा की क्या पता है, इन्हें की असल विच ओ रोशनी ने 7 रंग होने जी जी, जब प्रिज्म में गुजारने आ जी, सूरख सबज ये सारा भी विज्ञान, जेड़ा बंदा जिस रंग च खलता उन्होंने समझना ये रोशनी रंग यही है, सुवैया जेड़ा सावज खलता समझ जब पता ही नहीं तो तुम किस तरह गल्लां करने हो किसी ने बारे विच जी। हुण तुसां तक्को कि उस इन्ना की इलम आहने मिकी माड़े वालिद और फिजिक्स सिखाई जी, वालिद और मैथ सिखाई, वालिद और मिकी मतलब के अलजबरा ने इलम सिखाया, वालिद और मिकी जड़ा ने फिजिक्स जिसकी फिजिशियन बनना आहने होना जी, ए तिब वालिद और को सीखी इमाम बाकर रहमतुल्लाह तआला अलैह को। तिब में भी इन्होंने फैजान लुटाया अपना। क्या बात है। तुसां किताब पढ़ो ने, किताब है वैसे लिखी दुनियावी तौर पर सुपर ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड, सुभान अल्लाह। उसी तुसां पढ़ो होश उडर जुलने कि उन्होंने शागिर्द आना कि जिसकी तुसां तेजाब है सल्फ्यूरिक एसिड वो इन्ना को सीखिया ने किस तरह बनाया जाना, हालांकि उस वेले तो इसने सोच ही नहीं सी होनी कि साइंटिफिक के इवेपोरेशन क्या होनी, क्रिस्टलाइजेशन आने जदों भी गल करने जाबर बिन हयान आने मैं अपने उस्ताद इमाम जाफर को सीखा क्रिस्टलाइजेशन क्या होनी, इवेपोरेशन क्या होनी, मैं उन्हें को सीखा, केमिस्ट्री ने कोई और गल मैं उन्हें को सीखा, सुन दसो उन्हें कुछ को सीखा। आए हाय क्या बात है, सुभान अल्लाह, इससे कि आने इल्म लदुन्नी, सुभान अल्लाह, खानदानी इलम। तो इमाम बाकर रहमतुल्लाह केड़े यूनिवर्सिटियां सी केड़े कॉलेज से जाई सके उन्हें किस को सीखा तक होना तुस। Fizba, you mentioned a very valid point here, and in regards to this, I'll mention one thing. Today, there's a misconception. The brother, I've got a degree, I've been to university, I've done a PhD. Brother, these people that you're mentioning, these were the pious people of Allah. No doubt they were the pious people, but they only had deen. But no, they used to also do the worldly work as well, and they used to serve the deen as well. It's mentioned about the Sahaba, that the Sahaba, they used to work all day. They used to go to their workplace and they used to work all day. But in the evening, they used to come back. They used to have something to eat. They used to change their clothes and they used to read their namaz. Today, people say, brother, I don't have time for namaz. इन्होंने बारे च ना बेलचा चाया इमाम जाफर सादिक को बेलचा शब्द स्पेड बेलचा चाया ने बागे च काम करने पे कंधे नाल ते एक बहुत बड़े बुजुर्ग आए ते हालांकि तुम मिगी ते मैं कर नहीं मैं आपू मेहनत करी ते आपू मशक्कत करी ते क्योंकि
محنت کرنے والا اللہ نا دوست ہے. سبحان اللہ, کیا میں بات ہے, آخرت کمانا چاہنا. کیا بات ہے, کیا کتنے مدنی پھول ہیں ماشاءاللہ. میں ایک چیز عرض کرتا ہوں یہاں پہ سفیر کہ آج ایک مس کنسپشن ہے, ایک کمپلیکس کا شکار ہے نا, نیرو مائنڈیڈ, اور وہ کہتے ہیں نا کمپلیکس کا شکار ہے نا, انفیریورٹی کمپلیکس جس کو کہتے ہیں, احساس کمتری. وہ کہتے ہیں یہ مسلمان, یہ مولانا صاحب کون سی بات کر رہے ہیں, دنیا کہاں پہنچ گئی. ارے دنیا کہاں پہنچ گئی, پہلے دیکھو کہ یہ کس نے ایجاد کی تھی. مسلمانوں نے, مسلمانوں کے نام تھے, مسلمان ہی مشہور تھے, انہوں نے چیزیں نکالی ہیں بہت ساری, لیکن وہ ذرا سا وہ کسی کی کوئی اور چیز نکلتی ہے کسی نان مسلموں کے جگہوں پہ, تو ہم کہتے ہو دیکھو اتنا بڑا چیز ہو گئی ہے. اور اگر مسلمانوں کی کوئی بڑی سی بڑے کارنامے ہوں گے, ہم احساس کمتری کا شکار ہیں, ہمیں کچھ چیز نظر ہی نہیں آتی ہے. تو اس اینک کو اتارے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس اینک کو اتارے اور پھر دیکھیں کہ آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں نے کیا کیا ایجاد کیا ہے, ہمارے بزرگان دین نے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ انوینٹ کی ہیں. ہم تفصیل میں جائیں تو پورا ایک اور سلسلہ چاہیے. یہ آپ جس کی باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ ان ملکوں کے اندر یہ جو بینیفٹ دیے جاتے ہیں, چائلڈ بینیفٹ, ویڈو بینیفٹ, اولڈ بینیفٹ, اچھا جی یہ کیا کہتے ہیں, اس کے بعد جو ایج کے بعد ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے, پینشن ملتی ہے, اچھا جی چھٹیوں کا جو سسٹم ہے, اتنے مہینے کے بعد چھٹی, آل دیز تھنگس سب سے پہلے جس نے امپلیمنٹ کرائی وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں. آج بولتے ہیں نا ہم نے ہسٹری نہیں پڑھی اپنے اسلام کی, وہ الگ بات ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا کسی اور نے لے لیا, لیکن یہ ساری چیزیں یہ اسلام لے کر آیا, یہ مسلمانوں نے نکالی تھی. آج کوئی اور عمل کر کے جو ہے وہ چیزیں طے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کی جو کامیابی تھی, جو چیزیں تھیں, ہم ان کو بھلا دیں. ہمیں ان پہ پڑھنا بھی چاہیے اور اپنی نسل کے اندر ان کو ڈائیورٹ بھی کرنا چاہیے. صفی اللہ بھائی, امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے سن رہے ہیں. Because we spoke about how many students Imam Jafar Sadiq radiallahu ta'ala anhu had, and one of the greats as well, for example Imam Azam Abu Hanifa rahmatullah alayh. And obviously day by day, time by time, Imam Jafar Sadiq radiallahu ta'ala would give nasihats, would advise their students with their knowledge. One day Sayyidina Imam Azam Abu Hanifa radiallahu ta'ala came into the court of Imam Jafar Sadiq radiallahu ta'ala, and Imam Jafar Sadiq radiallahu ta'ala anhu, they asked a question to Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, that who do you regard as a intelligent person? Then Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi replied that he who can differentiate between good and evil is an intelligent person. And in response to this, Sayyidina Imam Jafar radiallahu ta'ala anhu said that even animals have the ability to differentiate between good and evil. They know who to love, and they know who to eat or hit. And then Imam Azam Abu Hanifa radiallahu ta'ala anhu said that, "Oh Sayyidi, could you please explain to me who is intelligent?" Then Imam Jafar radiallahu ta'ala anhu said that intelligent person is he, the one who can differentiate between two good things and two evils, so that he may choose the better one of the two things, and that he may be able to get away from the two evils. جی یہ بھی ایک مدنی پھول ہمیں سننے کو ملا. ہمارے پاس امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک کلپ موجود ہے, آئیے پہلے اس کو لیتے ہیں. The path of knowledge is the way to Jannah. میرا نام عمر رضا اتاری ہے. پیارے باپا جان, میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ رجب میں کھیر پوری کیوں کھاتے ہیں؟ رجب شریف میں سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق کے ایصال ثواب کے لیے کھیر پوری بنائی جاتی ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق کا وصال شریف جو ہے نا, یہ 15 رجب المرجب کو ہوا. تو اس نسبت سے سارا ہی سال کر سکتے ہیں, 15 رجب کو کریں تو زیادہ اچھا ہے, اس کی خاص وصال کی تاریخ ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی کریں گے, اور یہ جائز ہے کیونکہ یہ ایک ایصال ثواب کی صورت ہے. اب کنڈے ہی کیوں کرتے ہو, تو چلو میں کنڈے نہیں کرتا, آپ پتیلا کرو, بس آپ کو چھوٹ ہے. میں کنڈے کرتا ہوں, آپ پتیلا کرو. اچھا دیگ چڑھاؤ گے, جتنا شہد ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. تو دیگ پتیلا اور کنڈے کا جھگڑا نہیں ہے, جھگڑا کچھ اور ہے. کہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں بیچارے کہ یہ لگا بندھا یہ نہیں ہونا چاہیے. پر لگا بندھا کیا نہیں ہوتا. شادی کی تاریخ لگی بندی ہوتی ہے, ولیمے کی تاریخ لگی بندی ہوتی ہے,
हॉल लगा बंधा बुक होता है, और कितने लगे बंधे काम होते हैं। 14 अगस्त को जश्न आजादी लगा बंधा ही होता है। बहुत सारे तारीखी दिन लोग मनाते हैं, लगे बंधे होते हैं। ईदें लगी बंधी होती हैं, हर हफ्ते एक लगी बंधी ईद आती है, हर हफ्ते। है किसी को मालूम? जुम्मा, ये हदीस में इसको ईद कहा गया है, जुम्मे में लगा बंधा है। आप बोलोगे नहीं हम इतवार को ईद कर लेंगे, कोई बोले नहीं पीर को कर लेंगे, यार इस बार जुम्मे को थोड़ी मसरूफियत है तो हम जुम्मे की नमाज के बदले हम जुमेरात को जुम्मे की नमाज पढ़ लेंगे, तो ये थोड़ी होगा। लगा बंधा जुम्मा ही है जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए। चलो ये आप कहेंगे इस पर नस है, और ये कूंडे पे नस यानी कि कोई सी दलील नहीं है कि फुला तारीख को ही करो और कूंडा ही करो। तो हमने भी फुला तारीख को ही करो ये तो नहीं कहा, और कूंडा ही करो ये भी जरूरी नहीं है। पतीला करो, आप देख करो, खीर पूरी मत करो, बिरयानी करो, कोरमा रोटी करो नियाज की, कुछ भी मत करो तो भी जायज है, कुछ ना करना भी जायज है। लेकिन जो करता है उसको नाजायज कहना नाजायज है, कि जिसको शरीयत ने नाजायज नहीं कहा उसको कोई नाजायज क्यों कहे, कि ये शरीयत पर इफ्तिरा करना हुआ, शरीयत पर तोहमत बांधना हुआ। शरीयत पर तोहमत बांधने से मुराद ये कि अल्लाह और रसूल पर तोहमत बांधी ना इसने। शरीयत क्या है? अल्लाह और रसूल के हकाम है, तो ये अल्लाह और रसूल पर तोहमत है कि ना अल्लाह ने मना फरमाया ना उसके महबूब अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो फिर ये क्या आप क्यों मना करते? ये वसवसा है, शैतान के वसवसे को झटक दें और खूब चीरज पूरी करें, कूंडे करें, दोनों जहानों की बरकतें इंशाअल्लाह पाएंगे, इंशाअल्लाह। लेकिन वही बात के जरूरी नहीं है, करे तो सवाब है, ना करे तो कोई गुनाह नहीं है। अमर मुस्तहब है, इसको नाजायज कहना गुनाह है, क्योंकि शरीयत ने नाजायज नहीं कहा, वरना बहुत सारी चीजें नाजायज हो जाएंगी। कि अगर हर बात में सराहत मांगेंगे ना कि शरीयत में खीरज पूरी कहाँ लिखी है, तो मैं आपसे पूछता हूं भाई, ए वसवसों के शिकार, शरीयत में बिरयानी कहाँ लिखी है जो आप खाते हैं? अपने बेटे के वलीमे में 50 डिशें जो पकाई थी, ये शरीयत में कहाँ लिखा है? आपको मालूम है कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा वलीमा हुआ था, उन्हें कितनी देखें चढ़ी थी और कितने शामियाने तने थे पता है? कुछ पूरा एक बकरा ज़बा हुआ था, सबसे बड़ा वलीमा जिसमें एक बकरा ज़बा हुआ था, तो बाकी इससे छोटे थे। अब पूरे पूरे ढगे मतलब कल्टी कर देते हो। तो इसलिए मतलब ये कि हर बात में सराहत नहीं होती, एक मतलब यानी कि उसूल होता है। उसूल ये कि ईसाल सवाब जायज है और खाना खिलाना अल्लाह की राह में जायज है। इसके बेशुमार फजाइल इसकी हदीसें मौजूद हैं। हदीसों में यहाँ तक कि खाना खिलाना मगफिरत वाजिब करने वाले कामों में से। The path of knowledge is the way to Jannah. क्या अमीर सुन्नत दामद बरकातुहू लालिया बड़े जबरदस्त मदनी फूल दे रहे हैं। ठीक है, आप कुंडे की नियाज करें तो चले, कोई बात नहीं, आप पतीली में कर लें। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे इधर भी इंशाअल्लाह नियाज होगी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के इस साल आज उर्स की महफिल है उनकी इंशाअल्लाह, तो यहाँ भी इंशाअल्लाह खीर पूरी इंशाअल्लाह पेश की जाएगी। आखिर में ख़त्म शरीफ भी पढ़ा जाएगा और दुआ भी होगी। करना चाहिए ताकि ये चीज़ें हमारे आने वाली नस्ल को पता चल सके, हमारे बुजुर्गान दीन जो थे उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी और उनके दिन किस किस कब आते हैं। तो हम इंशाल्लाह जब ये अपने घरों में अपने फैमिली में ये चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा। आज इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम बर्मिंघम के स्टूडियो में इंशाल्लाह इसाले सवाब के लिए इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल खीर पूरी की इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इसाले सवाब की आज जो है वो तरकीब भी है और साथ में खाएंगे भी इंशाल्लाह बाद में। इसाले सवाब के हवाले से बात हो रही थी। आसिफ भाई, आप कुछ मदनी फूल दें कि भाई ठीक है आप नहीं करना चाहते तो आप कोई भी नाम दे दें, तीसरे दिन ही करना ज़रूरी है, 10वें दिन करना ही ज़रूरी है। अमीर सुन्नत ने बड़ी एक्सप्लेनेशन दी इस हवाले से माशाल्लाह अभी मदनी फूलों में। जी बाबू बिल्कुल, अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहू लालिया ने बहुत ही अच्छे तरीके ਨਾਲ माशाल्लाह एक्सप्लेन ਕੀਤਾ कि ज़रूरी नहीं कि ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਹੀ ਪਕਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਤਮ ਦੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੈ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ। इसाले सवाब कुरान हदीस के जरिए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक के जरिए साबित है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक
آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جدو بندہ مر جاندا نا، مرن تو بعد جو سارے ایکشن اعمال اچھے ہونے برے ہونے وہ بھی رک جاندے، لیکن اللہ ثلاث، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرن تو بعد بھی وہ جاری و ساری رہندی ہیں. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولد صالح یدعو له، پہلی چیز تھا نیک اولاد مرن والے جڑے اپنی پیچھے چھڈی کہ اودے لئی دعا کر دی، بندہ قبر چ چلا گیا لیکن پیچھوں بچہ اودی اولاد اودے لئی دعا کر دی، بندہ قبر چ لیکن انہوں ثواب مل رہا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری ارشاد فرمایا کہ علم ينتفع به، ایسا علم جے ذریعے نفع حاصل کیتا جائے. تیسرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. ان تین چیزیں ایسی ہیں کہ جیدا بندے نو قبر دے وچ بھی الحمدللہ ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. جی وسیم بھائی. Ji Bapu, moving on from the point of Ustad Sahab of what can benefit a deceased person after he's passed away. Now at this moment in time, the viewers on Madani channel and all the brothers who are sitting on channel at the moment, we all know of someone that's passed away. Maybe someone's mother, maybe someone's father, maybe someone's brother or sister, best friend, auntie, uncle, etc. A question arises, what could we do for them now? They've passed away. In the world, we used to give them gifts, we used to give them good things, but what could we do for them now? Alhamdulillah, Islam has given us this beautiful concept of Isal Swab, that we perform good deeds and we can send the reward to them, alhamdulillah. So this shows us that we should do Isal Swab, we should send gifts to those people that are passed away, so this could benefit them in the grave, inshallah. And you know, Bapu, like, you know, the deceased, they also wait for our Isal Sawab. When they go into their graves, they only go with their amal. And because of that, they wait for our Isal Sawab, they wait for the good deeds that we convey to them, so that they get the reduction in their punishment if they do have any. And there's a blessing of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that the state of a deceased person is like a person in the grave is like a person who's drowning. You know, a person who's drowning in the ocean, and he waits anxiously for the supplication from his father, mother, son, daughter, whoever. And whenever someone supplicates for him, then he finds it better than the world and whatever is in it. Allah. And Allah Azza wa Jal bestows the sawab gifted by the alive relatives upon the deceased like mountains. SubhanAllah. And the gift of the alive to the dead is to say prayer of forgiveness for them. So from this, that you know, you can tell that if you convey sawab, if you convey Isal Sawab to your deceased or whoever, even the awliya ikram, if you convey the sawab to them, it reaches them. And because of that, you will also get sawab as well for doing that. ماشاءاللہ. اصال ثواب کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور واقعی اصال ثواب کرنا چاہیے. حدیث پاک ہے کہ بندہ گناہوں سمیت قبر میں جاتا ہے لیکن جب قیامت میں اٹھے گا تو گناہوں سے پاک ہوگا، کیونکہ مومنین اور اس کے جو اولاد ہے وہ اس کے لیے دعا استغفار کریں گے، اصال ثواب کریں گے، جس کی وجہ سے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے نا. بالکل جی. اور یہ تو مطلب کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود آپوں اس کمے نے بارے مطلب سعد بن عبادہ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تھیا نہ سا ہماری والدہ پچھو فوت ہوئی ہے تو میں دسو میں کیا کرا انہوں کی فائدہ ہوا ہے انہوں کی. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیا پانی کیونکہ اس ویلے پانی نہیں بڑی ضرورت سی مسلمانوں واسطے، تکلیف سی ملنا نہیں سن پیا. صحیح. انہاں خوہ کھنوایا ایک سبحان اللہ جی، تے اس خوہ نہ جے بھی نہ بیرے ام سعد نے مانا کنواں. جی اور اس نے آہیا نے اے ام سعد ہستا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے اتنے سوچنے نہیں گل ہے کیا اللہ تعالیٰ انہوں نے والدہ رونا اگلی جنتا میں سرکار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑوس دا ہے، کیا وہ پانی پینے واسطے اچھا نہ ہوتا ہے؟ کیا مقصد ہے اس گل ہے نا؟ انہوں نے روایت بیان کی تھی نا کہ 3 چیزاں ایسیاں، اولاد چنگی یا صدقہ جاریہ. جی اے ماشاءاللہ تساں تھر جانے ہو بھائی مدد کرو، یہ کیا آئے یہ صدقہ جاریہ ہے نہیں کہ اگر کوئی مسجد بنے گی جب تک قیامت تک لوگ پڑھ سن نماز اس کی قبر ثواب. ماشاءاللہ. بچے اتھے مدرسے اگر پڑھنے حافظ بنے، عالم بنے، مفتی بنے، کوئی اور بنے اتھوں اسے ثواب کس کی جاسی جی قیامت تک ثواب لکھن ہو، یعنی اس میں اس کی آنا نا ڈائریکٹ ڈیبٹ سٹینڈنگ آرڈر لگ جانے. امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مزید مدنی پھولوں کو لیتے ہیں. حضرت امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی خدمت بابرکت میں حاضر رہا.
خدمت کرتا رہا, اور میں نے ہمیشہ ان کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا. یعنی کون فرما رہے ہیں؟ امام مالک علیہ رحمہ, جو کروڑوں مالکیوں کے امام ہیں, وہ فرما رہے ہیں میں ایک عرصے تک ان کی صحبت میں رہا, خدمت کرتا رہا, 3 چیزوں میں سے میں ایک میں ان کو ہمیشہ پایا. ایک, نماز پڑھنا, دوسرا قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنا, اور تیسرا روزے سے رہنا. آپ غور کریں یار کیسی زندگی تھی ان کی, اتنے ان کے جو ہے وہ شاگرد ہیں, اتنا دین کا کام ہے, اتنا کچھ, 3 چیزوں میں ہی مشغول پایا, قرآن, نماز اور روزہ. میں آج اپنے آپ سے بھی سوال کروں, اور آپ بھی مدنی چینل کے, ہم ان 3 چیزوں میں کب انوالو ہوتے ہیں؟ ہم کتنا مصروف رہتے ہیں پورے دن؟ شاید رمضان کے علاوہ تو روزہ رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہمارے لیے, ہے نا حفیظ بھائی, بڑا بھاری ہو جاتا روزہ. یہی گل ہے, ہم سے پہ رکھنا کیا ہے, مطلب کہ رکھی تے پھر سارے کی دسنا پینا کہ روزہ رکھا ہے ہم نے جی, ادروائز پتہ کسے نوں رکھ سی جی. تے تساں مطلب گل کرنے سے ہوئے کہ امام مالک جیسے بندے آئے ہیں جنہوں نے کہا گوڈے ڈائے ویسے جنہ جی جی. تے ایک باری سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ, کیا انہوں نے کیا بیان کرنے کی کوئی حاجت ہے؟ آئے ہیں, اتنے بڑے تقوی والے جی. پرہیزگار ہیں, او شاگرداں وچوں سبحان اللہ, آئے ایک باری تے انہوں نے کہا لگا سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ تعالیٰ تو کوئی نعمت دے نا تو اسا شکر ادا کریا کر. سبحان اللہ. کیوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن چاہے جڑا نعمت نے شکر کرسی میں اس کی اور زیادہ دے سا. سبحان اللہ. ٹھیک, آخ لگا سفیان اگر رزق کی تنگی ہوئی نا تو استغفار نہیں کسرت کر. اللہ اکبر. جی پھر آخ لگے کہ تو کرسیں تو اللہ اسمانہ پر بارش پر سازی دا ویستا ہے, کیا رزق لاسی دا ویستا ہے استغفار پڑھنے سے. استغفار. اور جو جدو کسے بادشاہ یا حکم کو جائیں اور ڈر ہوئے تو کی تے تو پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک خوشی نہیں کنجی تے خزانیہ چو اللہ نے خزانے چو ایک خزانہ آئے. سبحان اللہ. اور آہ لگے اس ساریاں بیماریاں 99 بیماریاں نے علاج آ, تو سب سے بڑی جڑی بیماری ہے نا وہ یہ آ کہ وہ غم نہیں رہ لگا جس کی وجہ سے وہ فکر پہ آیا. اللہ اللہ اللہ. کیا ٹھیک ہے, تو آہ لگے کہ تساں تیسرا کلمہ تو پڑھنے ہو نا, ویسے میں گل کرنا اس نے ساری چیزیں آئی جانی. سبحان اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی. کیا بات ہے. استغفار کی, حفیظ بھائی میں پیچھے پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ تھے, ان کے پاس جو بھی کام کے لیے آتا تھا نا وہ کہتے تھے استغفار سے. کوئی اولاد کے لیے آ رہا ہے تو استغفار کا وظیفہ, کوئی کاروبار کے لیے آ رہا ہے استغفار کا وظیفہ, کوئی پریشانی میں آ رہا ہے استغفار کا وظیفہ, کوئی قرضے میں آ رہا ہے, بولے اس کی تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کتنی بڑی دولت ہے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور انہوں نے واقعی کہا کہ تم کچھ جو تسبیحاں کرتے ان میں ایک تسبیح اس کی بھی شامل کر لو, استغفار کی. یقین کریں یہ اتنی پاورفل وہ ہے, اور اتنی پاورفل کنجی ہے, اتنی زبردست استغفار کی برکتیں ہیں کہ انسان کی پریشانیاں مشکلات ایسے دور ہوتی ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. استغفار پڑھا کریں. اور لاحول کے حوالے سے بھی یہ کہ ایک دفعہ پڑھنے سے 99 بلائیں دور ہوتی ہیں. 99 بلائیں, اور جو اس میں کہتے ہیں ایک بل سب سے جو کم ہے وہ غم اس کے پر جو غم ہوتا ہے وہ دور. آپ سوچیں 99 بلائیں دور ہوتی ایک دفعہ لاہور پڑھنے سے. Hazrat Malik rahmatullah alayh, that whenever he would see Imam Jafar Sadiq radiyallahu ta'ala anhu, he would see him occupied in one of the 3 actions: reading salah, fasting, or reading the Holy Quran. There's one Madani pool that I would like to mention here. The reason for this is because the pious people of Allah, they knew the value of good deeds. They wanted to perform the dhikr of Allah all the time. It's mentioned about one pious person of Allah Azza wa Jal that he went to the barbers to trim his mustache. Now what happened? The barber said to him, listen, stop talking, stop saying something because I want to trim your mustache. He goes, Huzur, even if my lip gets cut, no problem, but I can't stop doing the dhikr of Allah. These pious people, they would always keep themselves occupied doing the dhikr of Allah. There's another pious person of Allah. It's mentioned that he walked one pathway and he walked all the way back. The people said, look, why did you walk there? Then come back and you walked back there. He goes, look, wherever I am walking around, I want to do the dhikr of Allah. I want these walls, I want the ground to be witness that I did the dhikr of Allah.
But this pathway that I walked, I never did the dhikr of Allah. So I came all the way back so I could do the dhikr of Allah. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑا زبردست مدنی پھول ملا ہمیں اس سے. ایک تو ذکر کی فضیلت بھی پتہ چلی اور بزرگان دین کا طریقہ پتہ چلا کہ وہ کتنا اس کو مطلب اہمیت دیتے تھے ذکر اللہ کو, اور آج ہم باقی چیزوں کو دیتے لیکن ذکر اللہ کو اہمیت نہیں دیتے. ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس ذکر کرنے کا. ٹائم کیا یاد ہی نہیں. حفیظ بھائی اس کہاں ہمارے پہنچا ہنے نیک لوگوں نے بیو تکھی تے اللہ یاد آئی جاسی. سبحان اللہ. صحیح. اللہ یاد آسی پھر آستے آستے انہوں نال بہنے نہیں صحبت ناصر بھی کرسی نا. جی تے گل کرنے سے پہ ایسا کہ وہ ایک عالم ہی نہیں سے, استاد ہی نہیں سے, سائنٹسٹ سے اپنے دور, سبحان اللہ. سائنسدان. جی تے اساں صرف وہی کچھ گل ہی ہے جی مولانا صاحب یار انہاں بس جڑا نہ پڑھیا سی انہاں تے پڑھیا سی تے گئے نہیں یونیورسٹی تے کالج گئے. وہ تو بہت بڑی اچھی شخصیت سے بہت اچھی مطلب کہ نہ جڑے کنے پیو امام مالک تے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سارے تے اس تو ہی تساں ہن نہیں تکھو نا 100 سال پہلوں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ. کیا بات ہے جی پوری سائنس نے پری جڑانا انہاں تہلکہ مچائی چھوڑیا. جی ہاں کیا بات ہے. ارتھ اسٹیٹک. جی حالانکہ وہ کتنے بڑے عالم, حافظ قرآن, جی قرآن پورے نے ترجمہ لکھا ہے نے کنز الایمان سب کچھ کتا, لیکن یار اچھے تو پڑھو تو صحیح نظر آتا ضرور نے کتاباں یعنی جڑے انہوں نے سن دسنا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپر فرانس وچ پی ایچ ڈی ہونی. سبحان اللہ. لوگ ماسٹر آف فلاسفی نے ڈگری کی نہیں پر سرچ کریتا ہے. سبحان اللہ. اور سرچ کیا ہے ہونی کہ گریٹ مسلم اسکالر اینڈ سائنٹسٹ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اسیں کچھ سنی باقی باتیں ساسے کم تری ہویا ہوا. جی وہ بھی تاں ادھر ادھر نہیں گلیں سننے رہنے آنا آپ کو کدے کوشش نہیں کی انہوں نے توجہ کہ بھائی اساں ذرا پتہ تے کریے بزرگ کہے انہیں کیا کیتا سا انہیں کیا دنیا نہیں غیر مسلمانوں نے سنی اور میڈیا بھی تو سارا کچھ بس سمجھنے یہ جناب جو کچھ کیتا. آپ میوزیم میں چلے جائیں حفیظ بھائی. ہاں جی. ہمارے دیکھیں ہمارے بزرگان دین یا ماشاءاللہ آپ ترکی چلے جائیں وہاں پہ جو ہے انہوں نے میوزیم میں دیکھیں کیسے کیسے تبرکات ہیں, تلواریں ہیں ماشاءاللہ, آقا علیہ السلام کے منہ مبارک شریف ہیں, اور کیا کہتے ہیں جبہ مبارک ہے, یہ رکھی ہے نا ہماری شناخت ہے, ہماری پہچان ہے, اور ان تبرکات کی برکت ہے. اچھا وہاں پہ جو ہے نا جو آج کل ہوتے ہیں لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, سیکولر مائنڈ قسم کے, اس طریقے کا یار یہ کیا کرنے جا رہے ہو تو کیا دیکھنے. اچھا ادھر چلے جائیں, اب مانچسٹر چلے جائیں, لندن میں یہاں کے میوزیم میں وہ کیا رکھا ہوا ہے, ایک مکھی رکھی ہوئی ہے جی, یہ اتنے سال پرانی, اس کو دیکھنے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے. ایک ٹوپی رکھی ہوئی ہے پڑی ہوئی جی, ٹوپی کو دیکھنے, وہ ٹوپی میں ہے کیا, وہ ٹوپی تو ادھر جی انہوں نے ایک رکھی ہوئی ہے, کوئی نائف رکھی ہوئی ہے, تو جی وہ دیکھنے, ہم اور ان کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, ان کو دیکھنے کی برکتیں واقعی ہے جہاں پہ جن کے ذریعے اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں ڈومینیٹ کیا تھا, ہم ان بزرگان دین کی چیزوں کو دیکھنے آ رہے. تو یہاں پہ ادھر برمنگھم میں بھی وہ ایک ہمارا میوزیم ہے, وہ موٹر بائک کھڑی ہے, لوگ اس کو دیکھنے کو اتنے مہنگے ٹکٹ, ہمارے مسلمان جا رہے ہوتے ہیں, یعنی اپنی چیزوں کو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں. اتنی بڑی جو سائنس میں ایجادات کی ہیں مسلمانوں نے, اس کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں, اور ان کی چوٹی نظر آ جائے, ان کی مکھی نظر آ جائے, ان کے کوئی چیز نظر آ جائے, وہ دیکھو یار کیا کمال کی چیز. راہ پر لی گئے مسلمان تے غلط تے نہیں ہو لگا کہ راہ پر لی گئے. ابھی وہ یہ نا کہ کیا کہتے ہیں, اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. اپنے اسلام پہ چلنے کا طریقہ سیکھو, کسی اور کے طریقے پہ چلو گے تو برباد ہو جاؤ گے. تو وہ یہ ہے کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت, شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اپنے اسلام پر چلیں, اپنے اسلام کو فوقیت دیں, اپنے اسلام کی چیزوں پہ ناز کریں. امام بخاری علیہ رحمہ, امام جو ہے فخر الدین رازی, امام جو ہے امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, ان پہ فخر کریں, انہوں نے ہمارے اسلام کو بچایا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی سیرت پڑھیں ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں اپنے اسلام کو تھامے تو صحیح نا یار. عروج ترقی اسلام کے اندر ہی ہے, رب نے ہی دینی ہے, لیکن ہم نے کوئی اور راستہ لے لیا اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ترقی نہیں مل رہی ہے. نگران شورا کا ایک کلپ موجود ہے, آئیے نگران شورا کا کلپ لیتے ہیں انشاءاللہ. The path of knowledge is the way to Jannah.
صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے ہیں اور سیر نہیں ہوتے. فرمایا اکٹھے ہو کر کھاتے ہو یا الگ الگ؟ عرض کیا الگ الگ. فرمایا جمع ہو کر کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا نام لو, تمہارے لیے اسی میں برکت رکھی جائے گی. تو ایسی کئی حدیثیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے نقل کی ہیں. تو جنہوں نے اب تک نیاز کا اہتمام نہیں کیا تو میری ان سب سے مدنی التجا ہے کہ نیاز کا اہتمام کریں اور اس کی جو بھی شرعی قیودات ہیں, شرعی اس کے آداب ہیں, اس کو بجا لائیں اور اکٹھے ہو کر بھی کھائیں گے تو انشاءاللہ بڑی برکت ملے گی. وسوسوں میں آ کر اتنے عظیم اور کار خیر سے خود کو محروم نہیں رکھنا چاہیے. لہذا اگر آج تک آپ کے گھر میں نیاز نہیں ہوئی ہے تو اس بار کر کے دیکھیں, آپ کو خیر و برکت نہ نظر آئے تو کہیے گا نیک نیتی کے ساتھ. یعنی اس میں غلط فہمی ہونے یا وسوسہ آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. نہ کوئی اس کو واجب کہتا ہے, نہ کوئی اس کو فرض کہتا ہے, نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. سمپل سی بات ہے, کریں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں. ہاں, جو اس کو ناجائز و گناہ کہے گا وہ گناہ گار ہوگا. کہ جس کو شریعت و دین جس کام کو منع نہیں کرتا اس کام کو منع کون کر سکتا ہے. اور ایصال ثواب یہ مطلب کھانا پینا یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے نام سے کھایا جاتا ہے, اللہ کے نام سے پیا جاتا ہے, اور اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ بزرگوں کو ایصال ثواب کر دیا جاتا ہے. اب اتنے سارے مسلمان مل کر کھائیں گے, اس میں جو نیک نیتیں, اس میں جو صدقہ و خیرات یا جو بھی مطلب کہ مال خرچ ہوتا ہے, اس سب کا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ ان سب کا ثواب. اب یہ سب کا ثواب جو کچھ ملتا ہے یہ جن کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ان کو ہم ایثار کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب. مثال کے تو آج امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شب عرس ہے تو یا اللہ اس کا ثواب ان تک پہنچا. آپ میں محبتیں بڑھیں گی, آپ میں اتفاق بڑھے گا, آپ کے دسترخوان میں, آپ کے کاروبار میں, آپ کے رزق میں برکت آئے گی انشاءاللہ تعالی. The path of knowledge is the way to Jannah. امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے حوالے سے اور جو مشہور کنڈے کی نیاز اور جو نیاز ہوتی ہے اس کے بارے میں نگران شورا فرما رہے تھے, آپ بالکل اس کو ایک اچھا عمل ہے, کریں گے تو ثواب ملے گا اور کرنا بھی چاہیے. لیکن وہی بات کوئی لازم نہیں ہے. کوئی لازم تو کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ آپ نہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. کوئی چیز گناہ کی نہیں ہے اور اس کو منع کر رہا ہو کہ نہیں اس کو کرو گے تو گناہ ہوگا, تو پھر اس کو جو ہے اس کے اوپر حکم بھی لگے گا اور اس کے پھر مسائل بھی ہوں گے. ایسے ہی آصف بھائی کریم نے ارشاد فرمایا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ, میری امت گمراہی تے جمع نہیں ہو سکتی. پھر ارشاد فرمایا کہ ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن, جیڑی چیز مسلمانہ دے نزدیک اچھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تے نزدیک بھی اچھی ہے. صدیاں تو طریقہ کار چلدا آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ بزرگان دین ایصال ثواب کردے نے اپنی امت نو تے نیک اعمال جڑے کر کے انہوں نے ایصال ثواب اپنی مرحوم امت نو پہنچاندے رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ارشاد فرماندے کہ اسی حج دے واسطے جا رہے تھے تے سانو راستے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے تے کہن لگے تسی حج واسطے جا رہے ہو تے شہر بصرہ دے قریب ایک بستی آ, او دے وچ ایک مسجد ہے جہدا نام ہے عشاء. فرمایا تھوڑے چوں کون میرے نال وعدہ کردا کہ جدوں تسی اس مسجد دے وچ جاؤ گے تے 2 یا 4 رکعتاں پڑھو گے تے پھر آقا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کہ اور رکعتاں پڑھ کے کہے ویقول ھذہ لابی ہریرہ کہ یہ جڑیاں میں 4 یا 2 رکعتاں پڑھیاں انہاں دا ثواب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. خالص عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی نماز پڑھی اللہ واسطے جا رہی ہے, لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرمانے کہ جب تو نماز پڑھو گے 2 یا 4 رکعتاں پڑھنی اللہ لیے لیکن او دا ثواب مینوں سارے ثواب کر دے. جی وسیم بھائی. Bapu, in regards to what Hafiz Bhai mentioned earlier as well, and in regards to finding the seerah of the pious people of Allah, it's very important that we surround ourselves with the pious people. We surround ourselves with good company. What happens today, before we make a friend, we don't think to ourselves that is this friend going to take me closer to Allah or is this person going to take me towards the disobedience of Allah. One beautiful saying of Imam Ja'far Sadiq radiyallahu ta'ala, he says, in regards to your matters, seek advice from those people that have khawf-e-huda, have the fear of Allah.
Now think to yourself today, when we are about to do something, we are about to start a new job, we are about to, for example, something's about to happen in our home. Who do we ask? Our friends. But we don't ask the scholars. We don't ask the muftis. That what am I doing? Is this correct or is this non-correct in Islam? Unfortunately, today we don't have that company of those people that fear Allah. Think to yourself, Bapu, today, our mobile phones, we have the solicitors' numbers, we have the doctors' numbers, we have the accountants' numbers, we have everyone's numbers. But in our mobile phone today, we don't have a mufti's number, who we can ask that, brother, is this a musla, is this jais or is this not jais? Unfortunately, we don't have that company of those people that fear Allah. मुफ्ती मना कर देगा तो मसला नहीं हो जाएगा कि ये हराम है, नहीं नहीं यार इसके पास नहीं जाना, इससे मसला नहीं पूछना गड़वा। तो भाई वो आपको सही रास्ता बता रहा ना, जो गलत है, जो सही है पूछे आगे, ताकि अब आप बोलोगे नहीं पूछूंगा नहीं, कैंसर डायग्नोज हो गया तो कैंसर अंदर ही अंदर आपको खत्म कर देगा। तो आप बोलोगे नहीं मैं डायग्नोज कराऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो मुफ्ती आपको बताएगा कि आपका कारोबार जायज है या नाजायज है, मुफ्ती आपको बताएगा कि जो आप काम कर रहे हैं जायज है या नाजायज है। तो अवॉइड नहीं करना चाहिए बिल्कुल। हमारे पास मोबाइल में उलमा के नंबर हो, मुफ्तियान कराम के नंबर हो, आप एक पेपर भी साइन कर रहे हैं ना तो पहले उसके बारे में भी फतवा ले लें, ये जायज है या नाजायज है। एक सौदा कर रहे हैं तो उसके बारे में भी मालूम कर लें जायज है या नाजायज है, क्योंकि खाली शराब बेचना जो है वो हराम नहीं है। खाली सौदा किस तरीके से बातिल हो जाता है, इस्लाम ने क्या चीज जायज बताई है, किस तरीके से लेन देन करना है, इसके पूरे उसूल व ज़वाबित है। लेकिन आज बिजनेस के अंदर जो है बस वो हम कहते हैं कि बस पैसा आना चाहिए, कहां से आए, जबकि फारूक आजम रदी अल्लाह फरमाते थे हमारे बाजार में वो ना आए जिसको तिजारत के मसाइल नहीं आते, बिजनेस के। हमारे तो वही मार्केट में अच्छा लगता है कि सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, खराब चीज को ताजी कहता है, बल्कि हमारा जो वर्कर होता है ना अपने बेटे से ज्यादा चहीता होता है, जो हमारी खराब चीजों को भी टिका देता है, किसी को बेच देता है और पैसा कहता है आज मैंने ये कमा दिया, आज मैंने आपको ये कर दिया। हम कहते हैं शाबाश, इसके पैसे भी बढ़ा दो, इसको चीजें भी अच्छी दो, ये मुझे जो है वो पैसा कमा के दे रहा है। अब वो हराम से कमा कर दे रहा है, ये आप नहीं सोच रहे कि ये जायज है या नाजायज है। ना आपने सीखा ना आपके वर्कर ने सीखा किस चीज से सौदा गलत हो जाता है, किससे हराम हो जाता है, किससे हलाल हो जाता है, ये सीखना पड़ेगा हमें। You mentioned about Sayyidina Farooq Azam radiyallahu ta'ala. It's mentioned that when he became caliph, he said to the people, I want two people with me who have the fear of Allah, who have taqwa. Whenever I do anything wrong, they can tell me that you're doing so and so thing wrong. But today, Bapu, we don't like to be with those people that tell us that, brother, you're doing this wrong or you're doing this, this is incorrect in Islam. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਰਹਿਮਤੁल्लाह तआला अलैह ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪਿਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ थे उन्होंने, लेकिन एक रिवायत कि कोई बुजुर्ग से तो साले स्वाब करने होने से जी आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला नान से किन्ने होने। एक बार ज़ियारत हुई तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह फेर दिंदा, अल्लाह अकबर। तो आह लगे कि मैं तो मतलब साले स्वाब करना रहना, पहुँचाना रहना सारा नहीं। मैं आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कार होना, तू तो कदा उन्होंने कारखाना नहीं भिजवाया। अल्लाह क्या साबित होया कि जो साले स्वाब तुसा करने हो ना जी, उन्ना की पहुंचना और पता होना कौन कर ही रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने क्या तारीफ है, मैं वाकई एक बयान करना, असा उन्होंने क्या बयान करसा तारीफा जी, जिन अल्लाह तारीफा जा बुलंद कीतियां गईयां दुनिया विच। असा ते अपने नंबर बनाने आपे जी, जिन हाजरियां लगनियां रहन, मतलब कल कम आज। आमीन आमीन जी इस मारो अजहर शफीक बल्खी कितने बड़े बुजुर्ग जी। आने मैं आज तक गया काबे ने इर्द गिर्द जगह जरूरत है तो क्या नौजवान बैठा हुआ एक लादा, कोई बंदा लिफ्ट नहीं करना, कोई यार शायद लोग मकरू समझने गलबात नहीं करना चाहने, चलो मैं जरा तवाफ करके ना फिर मिलसा। मैं तुम दस लगा से कियां बैठे हुए हैं जी, किन्ना ने आस्ता है उन्होंने रुतबे कैसे वापस आए थे आने वो तख्या चले गए। फिर हमें मिनाव जाई तख्या उन्होंने मिनाव तख्या खूह चूं लोटे नाल पानी कड्डन पे त्रोटा टई पिया बिच। अल्लाह आ लगे असमानदर सिर चाहिए है ओ नौजवान या अल्लाह क्या लोटा सा हो तो मिक चाहिए ना आने उससे वेला पानी छलका लगी पिया उबला लगी पिया ओ ऊपर आई गया स्टोल उसकी किंदा ने पर आने ते चले गए। थोड़ी देर बाद मैं देखा तो बैठे हुए रेते ने टीले पर ते रेत बाई बाई उस जड़ा डोल सा ने जी, तो पीन मैं यार कैसा बंदा है रेत भी खाना पिया। अल्लाह मैं कोल जाई बह गया उन्होंने
میں مکی بھی دسو کہ نہیں نہیں دسو میں نہیں پھر تو باسا ہے کچھ نال نہیں آنا نہ آن لگے شفیق بلگی رحمۃ اللہ تعالی باسا تے تھیا پھر وعدہ کر چنگی ہوئی یا ماڑی میں باسا تے تھیا پھر وعدہ کر ماڑی جینیو جینے نہیں با لگا ٹھیک ہے آنے ڈول کندا تکھیا ستو تے شکر اللہ سبحان اللہ جی تے جو میں پیتے تے آنے یا جے کدے زندگی چ نہیں سے پیتے سبحان اللہ کیا بات ہے. پھر تھوڑی دیر ہوئی ٹورے آلے گئے آسمان پر انہوں جوان منہ چاہیے یا اللہ کپڑے کو نہیں مارے کو مجھے دسنا مقام کیا انہوں نے اللہ نے نزدیک کیا بات جی یا اللہ کپڑے کو نہیں مارے پرانے ہو گیا آنے اس سے والا پر آسمانہ پر جوڑا آنے تھا سبحان اللہ کوئی شان بانا ہی نہیں گل کیا کرنے بات ہے شان ہے نا حفیظ جی بھائی. شان ہے انہوں نے جی. جوڑا لائی کے اندر نئے کپڑے لائے نے اور دوئے ٹوکلی بنائی تھے جی شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آہا لگے یہ مکی چاہی دیو نا احکیاں تو دعا کرنے سے میں امین آہنا سا نا نال جی. تو مڑا بھی سا اچھا اس کے آلے کہ تو میرے کوئی شفیق بلخی تو مارے پیچھے پیچھے کیا ہے آنے تو کی نام ہی پتا مڑا اللہ اکبر تو آنے میں کہ اللہ بہت کچھ دیتا ہوا جی تو پھر ٹوری پہ کعبہ شریف کی طرف آئے تو تکھیا تو لوگ ہی لوگ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن رسول اللہ میں پوچھا ہے بھئی یہ کون ہے تو کیا معاملہ ہے آنے سکھ نہیں پتا ہے کون ہے یہ ہوئے جنہوں نے دل ان لوکاں نے دل انہوں نے تھیچے سبحان اللہ کیا جس بات لئے دل کرنا نے اوپر ہے جنہوں نے دل کرنا نے چھکر ایک میں اے ابن رسول امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ کیا بات ہے یعنی کیا واقعہ بیان کیا حفیظ بھائی نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور واقعی ان کی شان ان کا تقوی ان کی پرہیزگاری اور واقعی جو اللہ والے ہوتے ہیں جب وہ کوئی چیز کہتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے پھر رب منع نہیں کرتا ہے رب عطا فرماتا ہے جہاں بھی لازم بات ہے جو زندگی اطاعت میں گزاریں گے اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بھائی 5 لوگوں سے دوستی نہ رکھو وہ بہت قیمتی مدنی پھول امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے فرمایا کہ 5 آدمیوں کی صحبت سے بچو ان کی فرینڈشپ سے بچو ان کی دوستی سے بچو بلکہ جو گزر بھی رہو تو ادھر سے بھی راستہ جو ہے بدل دو 5 لوگوں کی صحبت سے وہ کون ہے ایک جھوٹا کہ اس کی صحبت سے بچو وہ قریب کی چیز کو دور کر دے گا دور کی چیز کو قریب کر دے گا برباد کر دے گا جھوٹا اور جھوٹا تو ویسے ہی ہے کہ جھوٹے سے بچنا چاہیے تو کیا ہے وہ قرآن کی ہاں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں تو اب یہاں تو لگتا ہے جھوٹ کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے جس کو بولو جھوٹ جس کو بولو جھوٹ جو چیز لینے جاؤ جھوٹ جو بائی کرنے جاؤ جھوٹ دکاندار بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور کسٹمر بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے مل کے لگتا ہے کہ کچھ جیتنے کی تیاری ہے یہ سودا پچھلی دکانیں پوچھا تھا سستی سی تو یہ مہنگی لائی حالانکہ گیا ہی نہیں سا ہوتا ہے آئی تھی اچھا دکاندار کو بھی پتا ہے کہ یہ بھی ایسے ہی کہہ رہا ہے اس کے پاس نہیں وہ بھی کہتا ہے اچھا چلو جی پہلے کہتا ہے میری 100 کی خرید ہے پھر 70 میں دے دیتا ہے یار کیسے سودا کر رہے ہو جھوٹ رزق سب سے بڑی دیکھیں رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے اب پیسہ ہے پیسہ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں بھوک مٹا جب اس سے برکت ہی ختم ہو گئی ہے تو پھر بچا کیا ہے اب یہ یاد رکھیے گا جھوٹ سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے تو ایک جھوٹے کی صحبت سے بچیں دوسرا بیوقوف احمق جس کو کہتے ہیں وہ آپ کا بھلا کم کرے گا آپ کا نقصان بہت کر دے گا کیونکہ وہ بیوقوف ہوگا احمق ایسے بچنا چاہیے ایسے لوگوں کی صحبت سے کہ یہ نقصان پہنچا دیں گے تیسرا بخیل کنجوس جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت زیادہ کنجوس مکھی چوس تو اب وہ کنجوس کیا ہے حدیث پاک ہے کنجوس جنت میں نہیں جائے گا اس سے بچنا ہے کہ وہ آپ کو کہتا ہے نا ایک روٹی کے آدھے کے چکر میں بیچ دے گا وہ اپنا بس وہ اپنا دیکھ رہا ہوگا اور کسی کا نہیں دیکھ رہا ہوتا ایسے سے بھی بچنا چاہیے جو کنجوس چوتھی چیز بزدل آدمی جو ضرورت کے وقت پیٹھ دکھا جاتا ہے آپ کو ضرورت ہوگی تو اس وقت آپ ڈھونڈ رہے ہو وہ کہاں ہے تو پتہ چلا وہ غائب ہو گیا تو اب ایسے سے بھی بچنا چاہیے اور 5واں فاسق کی صحبت سے کیونکہ وہ ایک لقمے کے عوض تجھ کو بیچ دے گا ادنا سے ادنا چیز کی بھی اس کو ضرورت ہوگی نا تو اس کے چکر میں بھی سودا کر دے گا اب ایسے 5 لوگ میں بھی غور کروں اور آپ بھی غور کریں ہماری سراؤنڈنگ ہماری صحبت ہماری دوستی کہ ایسوں سے تو نہیں نمبر 1 جھوٹا نمبر 2 بیوقوف احمق تیسرا بخیل جس کو کنجوس کہتے ہیں نمبر 4 بزدل اور 5واں فاسق کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے یہ 5 چیزیں اس پہ کچھ مدنی پھول لیتے ہیں انشاءاللہ اس سے واسطے مرحلے بھی آئے ہیں بزدل دشمن عقل مند رکھے ہیں جی دشمن ایک اور ان کا قول ہے کہ دشمن عقل مند ہو لیکن بیوقوف دوست نہ ہو دوست نہ ہو کیوں کہ اس کی تسا نہ فائدہ کرنا چاہسی نا تو اس بیچارے کی عقل ہی کوئی نہیں کہ فائدہ کرنا ہی پتہ لگا کہ اسے تباہ برباد کر چھوڑے ہمیں کی
اور اسی طرح ہی احمق نہ دسے نے اور کیڑا بیان ہے ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕੋ ਨਾ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਉਹ ਆਪੂ ਹਕੀਮ ਸੇ ਹਕੀਮ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਹਕੀਮ ਹਕਮਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਫਨ ਸੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੱਢਾ ਹੈ ਮਸਲਨ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿ अपने साहबजादे मूसा काजम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तरबियत करने पे जी एक बुजुर्ग आए तो आने में गया तो तख्या तो उनकी कोल बाले नसीहत करने पे असें कदे औलादे की कोल बाले कोई गल कीती कदा कोई नसीहत कीती कदा कोई चंगी गल बाई कदा अज नमाज पढ़ी सी तुसां के नहीं अज तुसां कलमजीद पढ़िया के नहीं अच्छा थोड़ा मैं की सुनाओ कलमे कितने शने ने जी अच्छा आज जो मदरसे चो आए हो अच्छा केड़ा सबक तुसां की आज पढ़िया ने अच्छा कितने सफ़े पढ़ी रहे मतलब असा चाहने कि आपू ही नेक हो जानो लादा आपू ही नमाजी हो जाने आपू ही फरमाबरदार हो जाने और आपू कुछ भी ना करने उन्होंने सामने अल्लाह People are saying that, you know, when our home as well, you know, when people, the parents especially with their children, with their kids, like for example, if someone comes at the door and the parent doesn't want to meet him, the father doesn't want to meet him, he says to the child that go say to that person that, oh, he's not, you know, mean that my father's not at home. So the child is already saying a lie to the person, and who's teaching him? His father. His father is teaching him, rather than teaching him, you know, the truth, the right way, you know, the good deeds and stuff. But he's teaching him the opposite, meaning lying and whatnot, other things as well. So even it starts from the house, meaning the kids as well from home, they learn from their parents. And you know, when the parents do something good, the kids, they look at it and they also do it as well. वसीम भाई कुछ फरमा रहे थे Papa, coming back to Safiullah's point, Imam Jafar Sadiq. The question arises that why do they call him Sadiq? The reason for this is because he was always speak the truth. No matter what the consequences were, he would always speak the truth. And today, like Safiullah Bhai said, that today, if we want our children to become truthful, we must always speak the truth in front of them also. And we must speak the truth. If we want barakat in our business, we must speak the truth as well. चलें बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बार बार एक चीज़ ये अर्ज करता हूँ और अक्सर सादिक नाम देखें कितना प्यारा है, सिद्दीक नाम कितना प्यारा है, सच बोलने वाला है। लेकिन सादिक साहब ने जो है ना वो झूठ का लगता है कि इन्होंने वर्ल्ड कप जीतना है, झूठ बोलना अब नाम पर भी नहीं उतर रहे होते, बड़ा झूठा वही अब वो मार्केट में होगा यार इसके पास नहीं जाना, यार नाम की तो अपने कदर करें। सादिक नाम है और कभी सच बोलते हुए ही नहीं दिख रहा, साजिद नाम है कभी सजदा करते हुए नहीं दिख रहा, आबिद नाम है कभी इबादत करते हुए नहीं दिख रहा। तो आप अपने नामों पर भी पूरे वो होता है जी, फैजान नाम है तो पता नहीं कौन सा फैजान कभी दिखा ही नहीं है नेक लोगों का इसके पास से। अब अगर एक एक नाम पर गौर करते जाए ना तो हमें होता जाएगा कि यार ये क्या है हज़रत अबू बकर सिद्दीक मशहूर क्या हो रहे हैं, सिद्दीक के लक़ब से मशहूर हो रहे हैं, सच बोलने वाले। तो कम से कम अगर हमारा नाम जो है, अपने नाम के मायनों पे गौर करें और अपने नाम के मतलब पर तो पूरा उतरने की कोशिश करें। हमारा जो सेगमेंट है इंशाल्लाह आज एक बड़ा ज़बरदस्त फ्रूट है, जो होता बड़ा छोटा है लेकिन होता बड़ा मज़ेदार है। देखते हैं मजलिस क्या चलाती है। The path of knowledge is the way to Jannah. Falsa. This fruit, with a Latin name I cannot pronounce, is being widely cultivated in tropical countries. Most of the falsa farmers grow its trees where there is land which has loamy soils. The taste of falsa fruit is incredible, which has a combination of sour, bitter, and acidic taste. It's brilliant in terms of its possessing antioxidants. Falsa also has a great source of sodium. What is the function of sodium in our body? It acts as an electrolyte and essential ion to promote the enzymes operation and muscle as well. It also increases the performances of the nervous system and is required for blood regulation. With high concentration of vitamins, it will boost your health. Like other nutrients do,
Vitamin A is a great natural nutrient that helps to promote good vision and it prevents muscle degeneration. It is known that the barks, part of the falsa tree, is good as a treatment for rheumatism. It builds muscle. Yes, by consuming falsa regularly, you can build muscle. Due to the presence of potassium and protein, it will promote the muscle function as well as strengthen your muscles. This provides energy too. Yes. Why? Because falsa fruit, yes, fruit, contains a good source of protein. As a result, with protein, it helps the body to gain more energy. It helps build healthy bones. It relieves stomach aches. It treats diarrhea. It promotes a healthy heart and also prevents diabetes. Such small fruits with such great benefits. Add falsa to your daily fruit. The path of knowledge is the way to Jannah. جی فالسے دیکھ کے تو منہ میں پانی آ گیا ہے. کھٹے بھی ہوتے ہیں, میٹھے بھی ہوتے ہیں, تھوڑے سے نمکین بھی ہوتے ہیں. عجیب عجیب ہے نا, قدرت کا شاکار ہے نا, ایک ہی اس کے اندر عجیب عجیب ٹیسٹ ہے. تھوڑا میٹھا بھی آتا ہے, تھوڑا کھٹا بھی آتا ہے. آصف بھائی کچھ کلام کی فرمائش ایک دو آئی تھی, میسج کیا تھا, آپ سنا دیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے تم خواب میں آؤ, میرے گھر روشنی ہوگی, میری قسمت جگا جاؤ, عنایت یہ بڑی ہوگی. بنا لو اپنا دیوانہ, بنا لو اپنا مستانہ, بنا لو اپنا دیوانہ, بنا لو اپنا مستانہ. خزانے تمہارے کیا کمی, پیارے نبی ہوگی. میرے تم خواب میں آؤ, میرے گھر, اور مجھے گردید ہو جائے تو میری ہو جائے, مجھے گردید ہو جائے تو میری ہو جائے. تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی. تیرا دیدار جب ہوگا مجھے خوشی ہوگی. اور میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے, میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے, لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم
سجی ہوگی لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. ہم انشاءاللہ جو آج کا ہمارا وظیفہ ہے اس کے بعد ہم ایک ایک مدنی پھول لے کے اور پھر ہم آج کیونکہ ہماری فاتحہ بھی ہونی ہے ادھر فاتحہ پڑھنی ہے ہم نے اور جو کیا ایک طریقہ کار ہے ہمارا الحمدللہ جس سے برکت بھی ملتی ہے اور سکون بھی ملتا ہے نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. لیکن آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے اس کو لے لیتے ہیں سیف گارڈ بلانگنگس یعنی کہ جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے آپ کو کون سا وظیفہ اختیار کرنا چاہیے. ریسائڈ یا اللہ 49 ٹائم ڈیلی اسکرین کے اوپر یہ چل رہا ہے آپ نوٹ کر لیں اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے پروٹیکشن کے لیے ریسائڈ یا اللہ 49 ٹائم ڈیلی اینڈ بلو on shop, house or belongings. Inshallah, recital will be protected from various losses. جو پڑھنے والا ہوگا وہ نقصان سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. گھر پہ شاپ پہ اپنی چیزوں کے اوپر جو ہے دم کر دیں کتنی یا اللہ 49 ٹائمز پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل تو اس کی بھی برکتیں ملیں گی. جی وسیم بھائی لاسٹ فیو ورڈز انشاءاللہ پھر ہم انشاءاللہ دعا کی طرف چلیں. Alhamdulillah, today in our episode, beautifully the brothers have spoken about the life, briefly about Imam Jafar Sadiq radiyallahu ta'ala anhu. My humble request to the parents that are watching, like Hafiz Bhai mentioned earlier, if we want our children to become pious, then teach them about these role models inshallah. Teach them about their lives. Teach them about what work they did. Teach them about how their ibadat was. Inshallah azza wa jal, by the blessings of these pious people, inshallah our children will become pious also. جی ماشاءاللہ. اپنے پترا کی نصیحت کرنے پہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام کاظم موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آہ لگے ملنے آئے تے نیکاں کی ملیا اللہ اللہ ملنے دل ہوائیتا ہے جی نافرمان اللہ نے انہوں نے نہ ملیا وہ یہ جیاں راکس جس کی سہانے ہو یہ جی چٹانا ہی ہے جنہوں چ پانی نہیں نکلنا اللہ یہ جی درخت ہے کدے انہوں پر پتھر نہیں اشنے جی. کیا بات ہے کیا چھوٹے سے الفاظ ہیں بول کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. Last words is that we should always try to stay in good company and we should avoid the bad company because who knows that there's one time that Sayyidina Bayazid Bistami alayhi rahmah used to distribute water in the court of Sayyidina Imam Jafar Sadiq rahmatullah alayhi, and because of him staying in the company of Imam Jafar Sadiq rahmatullah alayhi he became a great wali of that time. So because of that, because of just staying in the companionship of Imam Jafar Sadiq rahmatullah alayhi, he became a great wali. So we should also try to associate ourselves with the Madani environment of Dawat Islami. انشاءاللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک کال عرض کراں گا. ارشاد فرماتے ہیں کہ انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے غصے کو پی جانا افضل ترین جہاد ہے. واقعی جدو انسان دے نفس واسطے انسان نو غصہ ہوندا ہو بڑے چھوٹے دی کسی چیز دی تمیز نہیں رکھدا تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ کے پوچھا گیا کہ بہادر کون ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہادر ہوا نہیں جڑا دوسرے تھلے گرا دیندا پچھاڑ دیندا. بہادر ہوا جڑا غصے دے وقت اپنے آپ نو کنٹرول کردا قابو چ رکھدا اصل بہادر ہوا. تے انتقام دی قدرت رکھدے ہو تسی لیکن تسی اپنے غصے نو پی جانے فرمایا یہ افضل ترین جہاد ہے. آخر میں انشاءاللہ ختم شریف اور دعا کر لیتے ہیں. میں آخر میں ایک جو مدنی پھول عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو مدنی پھول انہوں نے اپنے بیٹوں کو دیے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جو ایک مدنی پھول دیا وہ یہ تھا اے میرے بیٹے لوگوں پر عیب لگانے سے بچنا ورنہ لوگ تم پر عیب لگائیں گے اور فضول باتوں سے بچنا ورنہ ان کی وجہ سے عزت میں تمہارے کمی آ جائے گی. دو چیزیں اے لوگوں پر عیب لگانے سے بچے. آج جو لوگوں پر عیب لگے یہ بھی سوچے کہ آپ تو نہیں لوگوں پر عیب لگا رہے نہ پڑے ان عیب لگانوں میں نہ لوگ دوربین لے کر ڈھونڈ رہے ہوتے کوئی کمی نکل رہا ہے کوئی فالٹ نظر آ جائے. یار چھوڑے یار کیا کرنا ہے اللہ نیک کام کریں نہ لوگوں کی جستجو میں. قرآن میں نا ولا تجسس وہ تجسس میں نہ پڑھو نہ اگر اپنا بھی سکون برباد کرتے ہیں اور پھر جب برائی آتی ہے پھر ہوتے ہیں یار میں نے کیا کیا تھا تو اس وقت یاد نہیں آیا تھا کہ لوگوں کے تجسس میں پڑے ہوئے تھے لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے. دوسری چیز جو تھی فضول باتوں سے بچے ورنہ اس کی وجہ سے عزت میں کمی آئے گی. اللہ تعالی ہمیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے مدنی پھولوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے فرامین پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے ان کے فیض و برکات ہمیں بھی عطا فرمائے.
ختم شریف وقت کم اور انشاءاللہ جی فاتحہ شریف پڑھ لیں. ختم شریف پڑھ لیں فاتحہ شریف انشاءاللہ پھر دعا کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل. اے مالک و مولا جو کچھ پڑھا گیا آج جو بھی مالک و مولا نیکیاں کی ہیں مالک و مولا یا رب کریم جو بھی ہم نے یہ سلسلہ کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب کا ثواب ہدیتاً تحفتاً تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. ان کے طفیل سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام ازواج مطہرات آل بیت اطہار تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین بزرگان دین اولیاء کاملین کو اصال کرتے ہیں قبول فرما. جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مومن مومنات جن و بشر آئے جا چکے یا قیامت تک آئیں گے ان کو اصال کرتے ہیں قبول فرما. خصوصاً بالخصوص خاص طور پہ مالک و مولا آج جن کا دن ہے امام جعفر صادق
رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں سال کرتے ہیں قبول فرما۔ اے مالک و مولا جو بھی نیکیاں ان کو سال کرتے ہیں قبول فرما، ان کے درجات مزید بلند بلند فرما، ان کے فیض و برکات ہمیں بھی عطا فرما۔ جس طرح انہوں نے زہد و تقوی عبادت کے ساتھ زندگی گزاری، مالک و مولا ان کے کچھ چیٹے ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں بھی تقوی عطا فرما، پرہیزگاری عطا فرما، خوف خدا میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، عشق رسول میں مچلنے والا دل عطا فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت عطا فرما۔ اے مالک و مولا یا رب کریم، یہ عاجزی کے پیکر تھے، اے مالک و مولا سنتوں کے دلدادہ تھے، ان کے مالک و مولا یا رب کریم اپنے حبیب کے صدقے سے اے مالک و مولا آج ہم نے ان کی جو عرس کی محفل مالک و مولا آج ہم نے نیاز پیش کی، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے صدقے سے ہماری مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما۔ اے مالک و مولا یا رب کریم ہماری قبر کو جنت کا باغ بنانا، تا حد نگاہ وسیع فرمانا۔ ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین دعاؤں میں شریک ہے، مالک و مولا سب کی جائز مرادوں پہ نظر رحمت فرما، پریشانیاں دور فرما، بیماریاں دور فرما، قرضے دور فرما، بے اولادیاں دور فرما، بے جا مقدمے بازیاں دور فرما، گھریلو جھگڑے دور فرما، آپس میں جو جھگڑے چتکلش ہو گئی ہے اپنے حبیب کے صدقے دور فرما، جو بچے بچیوں کے رشتوں کے انتظار میں مولا تیرے گھر میں کوئی کمی نہیں مولا، اچھے عزت کرنے والے رشتے عطا فرما، مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرما، حج عمرے کی سعادت عطا فرما۔ خاص طور پہ اس وقت جو کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں ہمارے مالک و مولا، ہمارے نگران ذمہ دار ہمارے فرانس کے، وہ بھی اس کے اندر مالک و مولا مبتلا ہے مالک و، اور بھی جتنے مسلمان مالک و مولا جہاں جہاں بھی ہیں مالک و مولا تو کرم فرما، اس موذی بیماری سے نجات عطا فرما، گناہوں کی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما، اور بھی دنیا میں جہاں مالک و مولا اس بیماری کی وجہ سے پریشان ہے مالک و مولا تو کرم کرنے والا، مسلمانوں پہ نظر رحمت فرما۔ اے مالک و مولا ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما، دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں مالک و مولا یا رب کریم ان پر نظر کرم فرما۔ اے مالک و مولا جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان پر بھی نظر کرم فرما۔ یہ جو آج پیش کی گئی ہے مالک و مولا، ہم نے کھانا لنگر پیش کیا، اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں جنت کے اعلیٰ نعمتیں عطا فرما، جنت کے اعلیٰ کھانے عطا فرما۔ اے مالک و مولا جو مانگ سکے بہتر ہے وہ عطا کر دے، جو بہتر نہیں اس کی خواہش ہمارے دلوں سے دور کر دے، مرتے وقت توبہ کی کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا فرما، بلا حساب جنت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہمارا محبوب کے قدموں میں بنا دے، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، امت کو خدایا راہ سنت پہ چلا دے۔ اے مولا خاص طور پہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے درجات بلند فرما، امیر اہل سنت کو حاسدوں سے دشمنوں سے بچا، صحت والی عافیت بری نیکیوں بری لمبی عمر عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم فرما، دعوت اسلامی کو مزید عروج و ترقی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنے گھروں میں بھی لنگر کا اور ختم شریف کا انتظام کیجیے۔ The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah.